تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ سیاسی، سماجی یا تاریخی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ ان کے بارے میں اگر ہمیں معلومات لینی ہے، رہنمائی لینی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ رہے کہ نہیں رہے۔ اگر رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کے ارشاد کے سامنے کسی خطیب کی خطابت، کسی مقرر کی تقریر بالکل بے سود اور غلط ہے۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے بارے میں ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ کیسی شخصیات تھیں، تو اللہ رب العالمین جگہ جگہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون۔ کسی کا نام نہیں لیا، اولئک هم ال کہہ کر بتا دیا کہ جو صحابی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس کو صحابیت کا شرف دیا، جو انسان پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان ہوا، اللہ کے نبی کی زیارت کی یا اللہ کے نبی کی نظر اس پر پڑی، اور اس کے بعد اس انسان کی موت اس دنیا میں حالت ایمان میں ہوئی، تو قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے۔ تاریخ جو مرضی کہتی رہے، تاریخ غلط ہے، قرآن ٹھیک ہے کہ صحابہ کامیاب ہیں۔ قرآن مجید سے پھر پوچھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں بتاؤ، تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تگ و دو میں رہتے ہیں۔ پھر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ تاریخی حقائق یہ کہتے ہیں، اس مورخ کی تاریخ یہ کہتی ہے، تو قرآن نے 3 لفظوں میں فیصلہ سنا دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یاد رکھو، جس انسان پر صحابی ہونے کا ٹھپا لگا ہوا ہے، جو انسان صحابیت کے درجے کو پہنچا ہوا ہے، كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ساری تاریخیں سائیڈ پہ رکھ دو، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اب جب اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، تو پھر ان کے بارے میں کوئی بات کرنا اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے۔